اس پرآشوب زمانے میں صلاح الدین یوسف جو آگے چل کر تاریخ کا ایک بہت بڑا فاتح ثابت ہوا، 1138 میں تکریت کے مقام پر پیدا ہوا، جہاں اس کا والد امیر نجم الدین ایوب قلعے کا حاکم تھا۔ امیر نجم الدین ایوب ایک اچھا حکمران تھا، مگر اس کے بھائی شیرکو نے شہر میں ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے امیر نجم الدین ایوب کو شہر کی حکومت سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ صلاح الدین یوسف کی پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے بعد پیش آیا۔ امیر نجم الدین وہاں سے شام کی طرف چلا گیا، جہاں اتابک نور الدین زنگی کی حکومت تھی۔ زنگی نے اسے بلبک کا والی مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اتابک البک نے اس شہر پر قبضہ کر لیا، تو بھی وہ وہیں اپنے عہدے پر فائز رہا۔ صلاح الدین اور اس کے بھائیوں کی پرورش وہیں ہوئی۔ سن 1154 سے جب صلاح الدین کی عمر 16 سال تھی، 1164 تک اس نے دمشق میں قیام کیا۔ مورخین نے اپنی تاریخوں میں کچھ ذکر نہیں کیا کہ وہ ان 10 سالوں میں کیا کرتا رہا، صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ خصوصیات کا جوان ثابت کر دکھایا، چونکہ اس کا باپ سلطان نور الدین زنگی کا معتمد حاکم تھا، اس لیے اسے بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس نے نور الدین سے راست بازی، نیک اعمالی اور جوش جہاد کا سبق سیکھا۔ وہ اپنے باپ ایوب کی طرح ایک دیندار مسلمان تھا، اور اس کو قرآن شریف کی تفسیر اور علم حدیث سے کافی دلچسپی تھی۔ شہرت کا آغاز۔ صلاح الدین کی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب اس کا چچا شیرکو اسے مصر کے خلاف اپنی پہلی مہم میں اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں خلیفہ العاضد نے اپنے وزیر شاور کی جگہ اس کے ایک حریف زرغام کو مقرر کیا تھا۔ شاور نے سلطان نور الدین زنگی سے مدد طلب کی، جس نے شیرکو کو اس کی مدد کے لیے بھیجا۔ زرغام نے یروشلم کے عیسائی بادشاہ اموری اول سے مدد طلب کی، مگر اموری کی مدد پہنچنے سے پہلے ہی زرغام مارا گیا اور شاور پھر وزیر بن گیا۔ شاور نے وزیر بن کر اپنے وعدے پورے نہ کیے۔ اس پر شیرکو نے صلاح الدین کو حکم دیا کہ وہ قلعہ بلبیس کا محاصرہ کر لے اور اس علاقے سے خراج وصول کرے۔ اب کہ شاور نے عیسائی بادشاہ اموری سے مدد کی درخواست کی، چنانچہ شیرکو اور صلاح الدین ایوبی بلبیس میں قلعہ بند ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ان دونوں نے شہر کی اس پامردی سے مدافعت کی کہ شاور اور اموری اسے سر نہ کر سکے۔ اموری کو سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کی روک تھام کے لیے شام واپس جانا پڑا، اس لیے اس نے شیرکو سے یہ معاہدہ کر لیا کہ وہ مصر سے دستبردار ہو جائے اور وہاں شاور کا قبضہ رہنے دے۔ اس جنگ کی وجہ سے صلاح الدین کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ خود مختارانہ فوجی قیادت۔ اس واقعے کے 3 سال بعد شاور نے عیسائی بادشاہ اموری سے ایک اور معاہدہ کر لیا، جس پر نور الدین زنگی نے شیرکو کو دوبارہ مصر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ شیرکو نے پھر صلاح الدین کو ہمراہ لیا۔ شیرکو کوچ کر کے دشمن کے علاقے سے گزرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر قابو پانے اور فرنگیوں کی نظر بچا کر نکل جانے کے بعد وہ قاہرہ کے جنوب میں پہنچا اور اس نے جیزہ کے قریب ایک مستحکم چھاؤنی قائم کر لی۔ اموری بھی فوراً اپنی فوجیں لے کر آ پہنچا اور اس کے بالمقابل الفستاد کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ اموری کے حملے نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا اور وہ بالائے مصر کی طرف روانہ ہوئے، مگر اموری نے البائی کے مقام پر پھر انہیں لڑنے پر مجبور کر دیا۔ شیرکو نے صلاح الدین اور بعض دوسرے امراء کے مشورے پر لڑائی شروع کر دی۔ انہوں نے اموری کو شکست دی اور صلاح الدین نے خلیفہ مصر کی فوجوں کو بھگا دیا۔ شیرکو اس فتح کے بعد کوئی فوجی کارروائی نہ کر سکا اور وہاں صلاح الدین کو نصف فوج کا نگراں مقرر کر کے خود خراج وصول کرنے کے لیے بالائی مصر کی طرف چلا گیا۔ صلاح الدین کے لیے خود مختارانہ فوجی قیادت کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس قیادت سے اس کی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر دنیا کے سامنے ظاہر ہونے لگے۔ دوسرا بڑا مقابلہ۔ شیرکو کے چلے جانے اور فوج کے نصف رہ جانے کی وجہ سے اموری نے سوچا کہ صلاح الدین اور شیرکو کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے یہ اچھا موقع ہے،
چنانچہ اس نے مصری فوج کو ساتھ لے کر سکندریہ پر حملہ کر دیا۔ صلیبی جنگوں کا بحری بیڑا ساحل کے سامنے آ موجود ہوا تاکہ اموری اور اس کے مصری ساتھیوں کی مدد کر سکیں۔ صلاح الدین کو فرنگیوں کے مقابلے میں، جنہوں نے بڑی بڑی قلعہ شکن توپوں کے ساتھ محاصرہ کر رکھا تھا، شہر کے دفاع میں مشکل پیش آئی۔ چنانچہ اس نے مدد کے لیے شیرکو سے واپس آنے کی درخواست کی۔ شیرکو جلد جلد کوچ کر کے سیدھا قاہرہ کے سامنے آ پہنچا اور حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس نے اموری سے صلح کی گفت و شنید شروع کی۔ 1167 عیسوی کے آغاز میں صلح طے ہو گئی۔ شیرکو نے یہ عہد کیا کہ وہ صلاح الدین کے ساتھ شام واپس چلا جائے گا۔ قیدیوں کا تبادلہ ہوا اور اموری کی خیمہ گاہ میں صلاح الدین کو ضیافت دی گئی۔ اس صلح نامہ کو ہر دو فریق اپنی اپنی فتح سمجھتے تھے، تاہم اس جنگ نے صلاح الدین کی شخصیت کو نمایاں کیا اور وہ ایک باہمت فوجی قائد کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ابھرا۔ بلکہ اس کے صرف 14 ماہ بعد ہی اس کے مشیروں نے اسے مصر پر حملے کے لیے برانگیختہ کیا۔ اس نے بلبیس پر حملہ کر دیا اور نومبر 1168 میں اس پر قابض ہو گیا۔ خلیفہ مصر نے فوراً سلطان نور الدین زنگی سے مدد کی درخواست کے لیے آدمی بھیج دیے۔ نور الدین نے شیرکو کو بھیج دیا اور اس کے ساتھ صلاح الدین کو بھی روانہ کیا۔ اموری نے شیرکو اور صلاح الدین کو راستے میں روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ چند دن کے بعد ہی شیرکو اور صلاح الدین قاہرہ کے سامنے آ پہنچے۔ لوگوں نے نجات دہندوں کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا مگر شاور ان کے خلاف ہی رہا۔ چنانچہ اس نے انہیں اور ان کے ساتھی امراء کو ایک ضیافت کے موقع پر قید کرنے کی سازش کی۔ جب شیرکو اور صلاح الدین کو اس بات کا علم ہوا تو صلاح الدین نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے شاور کو جب وہ قاہرہ کے قرب و جوار میں ان کے ہمراہ گھوڑے کی سواری کر رہا تھا پکڑ لیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ خلیفہ کو اپنے ظالم وزیر سے نجات حاصل کر کے بہت خوشی حاصل ہوئی اور مصر کے لوگوں نے بھی سکھ کا سانس لیا، کیونکہ شاور ہمیشہ سازشوں میں مصروف رہتا تھا جس سے ملک کے اندر سکون باقی نہ رہا تھا۔ صلاح الدین کا یہ کارنامہ اس کے لیے عوامی ہر دل عزیزی کا باعث ہوا۔ وزارت اور ملک الناصر کا خطاب۔ شاور کے خاتمے پر سلطان مصر نے شیرکو کو 18 جنوری 1169 کو اپنا وزیر مقرر کیا، لیکن اس کے 2 ہی ماہ بعد شیرکو نے وفات پائی۔ خلیفہ نے سوچ کر صلاح الدین نیک فطرت انسان ہے اور اپنی اعلیٰ صفات کی بنا پر ایک اچھا فرما بردار انسان ثابت ہوگا، پس اس نے اسے الملک الناصر کا خطاب دے کر اپنا وزیر مقرر کیا۔ سلطان نور الدین زنگی تک خبر پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے صلاح الدین کے نام ایک تہنیتی خط لکھا جس میں اسے شامی فوجوں کا سالار تسلیم کیا۔ اس سے صلاح الدین کی حیثیت مزید مستند ہو گئی۔ وزارت پر اس کا تقرر اس کے لیے بہت نیک فال ثابت ہوا۔ اس عہدے پر فائز ہونے سے اس کے جوہر کھلنے شروع ہوئے اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ دل و دماغ کی بہترین صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس نے مصر میں امن و امان بحال کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ امن و امان بحال کرنے کے 2 ذرائع تھے۔ پہلا یہ کہ مصر کی خلافت جو نہ صرف کمزور تھی بلکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی مرکزی قوت بھی منتشر ہو گئی تھی، اس کا خاتمہ کر کے ایک مضبوط قیادت قائم کی جائے۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی جائے تاکہ مشرق وسطیٰ میں امن و امان قائم کیا جا سکے۔ اب تم سوچو شاوس۔ انتظام حکومت۔ صلاح الدین ایک اچھا اور لائق سپہ سالار بھی تھا مگر اس کے ساتھ ہی وہ اعلیٰ درجے کا منتظم اور نہایت زیرک اور ہوشمند سیاستدان بھی تھا۔ اسے مردم شناسی کا ملکہ بھی حاصل تھا، چنانچہ اس نے اپنے لیے جو ساتھی وزیر منتخب کیے وہ لائق اور وفادار تھے۔ اس نے مصر میں عنان حکومت نہایت مضبوطی سے تھام لی، لیکن محل کے سیافام محافظوں کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی مضبوط حکومت قائم ہو۔ وہ نہایت سرگرمی کے ساتھ سازشوں میں مصروف ہو گئے۔
ان محافظوں کے مدار المہام نے شاہ اموری سے مدد حاصل کرنے کی سازش کی، مگر اس کا بھیجا ہوا قاصد پکڑا گیا اور یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تمام یورپی حکومتیں صلاح الدین کو ناپسند کرتی تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ شخص آگے چل کر یروشلم کے لیے جس پر یورپی حکومتوں نے مل کر قبضہ کر لیا تھا سخت خطرناک ثابت ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورے کیے کہ اس کی طاقت کو شروع ہی میں ختم کر دیا جائے۔ اموری نے فرانس، جرمنی، انگلستان، بازنطینی شہنشاہ اور پاپائے روم کی طرف ایلچی بھیجے تاکہ وہ فی الفور اس کے لیے امدادی افواج بھیجیں۔ اس کے یہ قاصد قسطنطنیہ کی طرف سے ایک بحری بیڑا اور جنوبی اطالیہ کی طرف سے ایک امدادی فوج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر صلاح الدین نے ان فوجی یلغاروں کا مقابلہ بھی کیا اور سیاسی اور انتظامی حیثیت سے اپنے قدم جما کر دشمن کی مشترکہ کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ عیسائیوں کی مشترکہ یلغار۔ بازنطینیوں اور یورپی ممالک کے سربراہوں نے آپس میں صلاح مشوروں کے بعد پہلے دمیات پر قبضہ کرنے اور اس کے بعد قاہرہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ صلاح الدین کو دو طرفہ خطرے درپیش تھے، ایک طرف سے عیسائی طاقتوں کے مشترکہ حملے کا خطرہ اور دوسری طرف سے شورش پسند مصریوں کا خطرہ۔ اس نے سلطان نور الدین سے مدد کی درخواست کی اور ساتھ ہی قاہرہ کے دفاع میں نہایت تندہی سے مصروف ہو گیا۔ چنانچہ دشمنوں کے محاصرے نے طول کھینچا اور انہیں اپنی کامیابی مشکوک نظر آنے لگی۔ ادھر بازنطینیوں کی رسد کے راستے میں بھی جانصار مسلمانوں نے رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کیں، جس سے ان کے قدم مضبوطی سے نہ جم سکے۔ ادھر نور الدین نے ہوران پر حملہ کر دیا اور فرنگیوں کے جوابی حملے کے خلاف اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ جب اموری نے دیکھا کہ کامیابی مشکل ہے تو اس نے گفت و شنید کرنے اور ایک معقول رقم لے کر واپس ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ دشمنوں کا مشترکہ حملہ ناکام ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد 1170 عیسوی میں شام میں ایک زبردست زلزلہ آیا، جسے فرنگی اور مسلمان دونوں اپنے اپنے ہتھیار رکھ دینے پر مجبور ہو گئے اور تباہ ہو جانے والے شہروں کی اثر نو تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ عیسائیوں کے حملوں کا زور توڑنے کے لیے صلاح الدین نے دوسرے سال خود فلسطین پر یلغار کر دی۔ اس یلغار میں اس نے رام اللہ اور اسقلان تک پیش قدمی کی اور پھر بحیرہ قلزم پر واقع بندرگاہ ایلا کی تسخیر کی طرف متوجہ ہوا اور مصر اور فلسطین کے درمیان ذرائع رسل و رسائل پر بتدریج قبضہ کرنے کے ارادے کرنے لگا۔ اسی سال وہ ایلا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔